कबाब, बिरयानी झर, कोरमा झर, चपाती, शीरमाल, कुलचा, नहारी झर, सब गायब। ओकरे बाद उठे सुसवाए के कोनो खास ना रहा। मतलब जनाजा निकाल के धै दी, कोनो खास ना रहा। और पहले बोलेरो में बैठ के घर वापस भय, गांव में जाए के होटल बैठ के दांत खोदत और बुराई की पता नहीं कौने चमार खिया फाट पड़े। सही दस्तर खानो ना डोंगा में यहाँ बोटी सलामत नहीं। तो ऐसे लुटा हुआ मामला आज बिल्कुल, आज ताजा खबर आज का, आज मैं अपनी आंखों से देख के आया। हमने उन लोगों से पूछा बताओ कितने लोग बारात में आए थे, तो कहा तकरीबन 150-200 लोग। अभी 2 दिन पहले मैं एक जगह शरीक था, यही इलाके ही का मामला है। कसम से 300 के ऊपर पहुंच गए कुछ चरली, 300 के ऊपर रहे। बेटी वाला बेचारा 30 किलो बकरा बाद में कटवाई सी और फिर से बावर्ची बलाक बनवाई सी। बेहवे बेगैरतवे जरसो रहम नाय की ही सूरा मारी पूछ बैठक जगह में 300 आदमी। हमने कहा ये 150-200 आदमी तुम्हारे कहाँ चले गए? कहीं खा के सब वापस चले गए। हमने कहा अगर खाना और उनके पापी पेट को भाटना मकसद था तो वलीमे में ये काम हो जाता। इतनी दूर 50,000 बुलेरो का किराया देकर इन पापियों को लाद कर यहाँ तक लाने की जरूरत क्या थी? तो हमने पूछा कहाँ गए सब? आज का ताजा खबर हजरत, 1.25 घंटा में तकरीर बोल के आया, दिन में असर के बाद। हमने कहा कहाँ गए? कहाँ सब खा के चले गए? तो हमने कहा इनको लाने का मकसद क्या? एक तो इस्लाम में बारात का कोई वजूद नहीं। इस्लाम में बारात है नहीं है। इस्लाम में सिर्फ दूल्हा दुल्हन एजाब कबूल करें, चंद अहम रिश्तेदार गवाह बन जाए, इकट्ठा हो जाए, बस इतनी सी चीज है निकाह में। लेकिन हमने उन्हीं 150 पापी बारातियों का पेट पालने के लिए एक गरीब बेटी के बाप पर लोड डाल दिया। स्टार्टर में इतना रहेगा, खाने का मेनू ऐसा रहेगा, सलाद का ऐसा रहेगा। मेरे बारातियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये चीजें देख करके एक गरीब कलेजा पकड़ कर बैठ गया। अस्पतालों में बेटियां छोड़कर लोग भागने लगे। बेटियों ने खुदकुशी करना शुरू किया कि 4 बहनें हैं, बाप इतना कमाता सिर्फ घर की रोजी चले, ये इतना बड़ा दहेज, ये सारा खाना कहां से लाएगा? इसलिए बेटियों के कातिल भी तुम बने। तुमने पापियों का पेट पाल करके दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक समाज का नहीं बल्कि पूरी नस्ल का नुकसान कर डाला। इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। लेकिन हमने कहा उन लोगों से कि चलो अगर 100-150 लोग, तुम्हारी भी कैपेसिटी थी, इनकी भी कैपेसिटी थी, आ गए। हम तो बारात में उनको इस्लामी रूल से नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारी खुशी में सब लोग शरीक होने आए थे, तो किस लिए आए थे इसका पता लगाना पड़ेगा ना। ये लोग आए क्यों थे? ये 100-150 लोगों को, या हम लोग जो अपने साथ गांव भर को, इलाके के रिश्तेदारों को सबको समेट कर ले जाते हैं, किस लिए ले जाते हैं? कि चलो नाश्ता ना तो चल के डोंगा के नमक चिखो, काहे ले जाते हैं? मकसद क्या होता है? तो हमने कहा आप मकसद ना बता पाओ तो मैं बता देता हूँ। मकसद बता दे कि सलाम पढ़े। मकसद बताए, बारात के मकसद बताए। पहली बात तो बारात का तस्वुर इस्लाम में नहीं। लेकिन अगर 100-150 तुम्हारी ताकत, उसकी भी ताकत लेकर जा रहे हो, तुम्हारी खुशियों में लोग शरीक हैं, तो मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि आज मेरा बेटा दूल्हा बना है, मेरे बेटे की जिंदगी का पहला जीना है, आज वो नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, इसलिए मेरे बेटे को दुआओं की सख्त जरूरत है।
چاہیے کہ آج میرے بیٹے کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. یہ 100-200 لوگ اکٹھا ہو گئے, علماء بھی آئیں گے, نبی کی حدیث بھی پڑھی جائے گی, قرآن کی تلاوت بھی ہوگی, نبی کی نعت بھی ہوگی, خطبہ بھی ہوگا, ایجاب و قبول ہوگا. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے گی, میرے مالک میرے بیٹے میں اور اس کی بیوی میں ایسی الفت و محبت عطا فرما جیسے آدم و حوا کو عطا فرمائی, ان دونوں میں ایسی محبت عطا فرما جیسے یوسف و زلیخا کو عطا فرمائی, ایسی محبت عطا فرما جیسے کہ تو نے علی المرتضی و خاتون جنت کو عطا فرمائی, ایسی محبت عطا فرما جیسے کہ تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ و حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. تو آج یہ دعا کرے, 200 لوگ ہاتھ اٹھا کر آمین کہے, ارے ان میں کسی ایک کی آمین قبول ہو جائے تو میرے بیٹے کی زندگی میں بہاریں آ جائے. کم سے کم ان میں ایک بھی تو مقبول بندہ ہوگا کہ دعا ادھر سے کیا جائے, 200 لوگ آمین کہیں اور اس نکاح کے 200 لوگ گواہ بنے اور سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گاؤں میں بھی جا کر بیان کریں کہ آج فلاں کے بیٹے کی فلاں کی بیٹی سے نکاح ہو گیا. اب کبھی بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جاتے دکھے تو بدگمانی نہیں کی جائے گی, بلکہ پوری سماج کو معلوم ہے کہ وہ اب اجنبی نہیں, میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہو چکے ہیں. اسی لیے لوگوں کو لے جاتے ہیں تاکہ پوری سماج دعا بھی دے اور گواہ بھی بن جائے. یہ مقصد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سویرے اٹھے کہوں کہ فجر کے پتہ آئی, منہ سے پھچکر نکلا تھا, دتوئی نے منجن اور برس ایسے پھچکارا تھا, لو دیکھو ہلدی ہلدی کہاں لگاؤ. اب چند محلے کی عورتیں دولہا کا یہاں دولہا کا بے غیرت آدمیوں کا چڈھی پہنائے کر اور بیٹھائے کہ یس نوچے شروع کی ہن جیسے گدھ کے آگے بڑا ڈالا. جبکہ یہاں سے یہ حصہ, یہ ناک سے نیچے تک اتنا حصہ یہ مرد کے لیے سطر عورت ہے. یہ گاٹھ کھولنا کسی کے بھی سامنے حرام ہے, کسی کے بھی سامنے, باپ کے سامنے, بہن کے سامنے, بھائی کے سامنے, کسی کے سامنے بھی کھولنا حرام ہے. یہ کھلنا, یہ گاٹھ کھولنا حرام ہے. اگر نماز میں یہ گاٹھ کھل جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی. یہ کھولنا حرام ہے. اور وہ چڈی پہنے, وہ بھی پتلی سی چڈی جس سے شرمگاہ کی پوری حیت, پوری تصویر ظاہر ہے. اور عورتیں گھیرے ہیں, اس میں بہن بھی ہے, پھوپھی بھی ہے, ممانی بھی ہے, خالہ بھی ہے, نانی بھی ہے, چچی بھی ہے, سب گھیرے ہیں. اور اس غیر محرم کے بدن کو ملا جا رہا ہے بکوا اور ہلدی اور حکم کے نام پر. یہ بے غیرتی نہیں ہونی چاہیے صاحب. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اچھا نکلتے نکلتے ٹائم تھا 11 بجے پہنچنے کا, یہ پہنچے 4 بجے. ہم نے کہا نکاح کی تاریخ تو 3 مہینہ پہلے رکھی گئی تھی, کون سی تیاری آج ہو رہی تھی جو کہ اتنی لیٹ گئے. اتنی لیٹ کر کے جو گئے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب لیٹ کر کے جاؤ گے, جب لیٹ کر کے جاؤ گے تو اس کی وجہ واحد وجہ یہی ہے کہ لڑکی والا جو کھانے کا انتظام کر رہا تھا, آپ کا سالن گرم کرتے کرتے تھک رہا ہے, روٹی سنبھالتے سنبھالتے تھک رہا ہے, کھانے کا پورا ذائقہ برباد ہوتا جا رہا ہے. آپ 5 بجے 4 بجے بارات لے کر پہنچ رہے ہو تو اب ظاہر سی بات ہے بالکل بھوکے کٹکٹائے لوگ بلیروں میں بکری کا جیسے باڑا بند کیا جاتا ہے ایسے سب قید ہے. جیسے ہوا جائے کہ برگ لاگی اور دروازہ کھولیو, کھوکھیائے کے ٹوٹ پڑی ہے, جہاں کچھ رکھا وہی چبائے لے.
سے اگر پہنچتے، پانی پینے کے بعد محفل نکاح قائم ہوتی، سارے لوگ دعا میں اور ہر ایک چیز میں شریک ہوتے، خوشی کے ساتھ اس محفل کا اہتمام ہوتا، تو ولی کی بارگاہ میں آنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے صاحب کہ ہم ان کی تربت کو بھی اپنائیں گے، ان کی سیرت کو بھی اپنائیں گے، ان کی زندگی کے قوانین کو بھی اپنائیں گے، کیونکہ پروردگار عالم نے ان کی زندگیوں کو وہ کامیابی عطا فرمائی ہے تو شریعت پر چلنے کی بنیاد پر، دین کو فالو کرنے کی بنیاد پر۔ اس لیے اپنی نسلوں کو ہم بابرکت بنائیں، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں اور اپنی شادیوں کو پاک رکھیں، دنیاوی خرافات سے بالکل مبرہ اور منزہ کر کے اپنی نسلوں تک برکتیں اور نیکیوں کی خوشبو پہنچانے کا کام کریں، کیونکہ ہم کسی ایرے غیرے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ہیں۔ ہمارا قرآن ایک، کعبہ ایک، قبلہ ایک، مدینہ ایک، نبی ایک، شریعت ایک، دین ایک، خدا ایک، اس لیے امت بھی ایک ہے۔ ہم اور آپ زندہ رہیں نبی کی سنتوں کے ساتھ، اور جب موت نصیب ہو تو دین کی محبت کو اپنے کلیجے میں سمیٹ کر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔